الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس کائنات کی سب سے محبوب اور سب سے بلند ہستی اللہ پاک کے بعد وہ محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس امت نے آپ کی ولادت کی نسبت سے اس مہینے کو اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے ذوق سے منایا اور منا رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود اس کائنات کی ہر چیز کے لیے باعث رحمت ہے. آپ کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث رحمت ہے. آپ کا مبارک تذکرہ اس امت کے لیے باعث رحمت ہے. اور آپ کی مبارک سنتوں کو اختیار کرنا، اس پہ عمل کرنا، وہ ہم سب کے لیے باعث رحمت و سعادت ہے. لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اتنی مبارک ہستی کی نسبت کو ہم جس انداز سے اپنانا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق اور ترتیب پر اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے میں اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر غور کروں کہ میرے عمل میں اور میرے کردار میں اور میری زندگی میں، میرے معمولات میں، دن رات میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی. اگر انسان ایک عمل رسمی طور پہ کرتا ہے، وہ چیز رسم و رواج بن جاتی ہے، اس کا انسان کے کردار پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا. وہ محض ایک رسم ہے. آج کتنے افسوس کی بات ہے دوستو کہ ہم کس کھینچا تانی کا شکار ہو گئے.
اس عالی ذات کی ولادت باسعادت اور میلاد کی نسبت کو جو ہر مسلمان کلمہ گو کے لیے ایک باعث راحت ہے، مسرت ہے، سکون ہے، ہم نے محض اس کو ایک رسمی خول کے اندر بند کر دیا. ظاہر کی چیزوں کے پیچھے ایک بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. پیغمبر رحمت کی نسبت کو استعمال کر کے اس کو زحمت کے اندر تبدیل کیا. امت کے لیے ہم پریشانی کا آج باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور وہ طور طریقے اور چلن ہماری زندگی میں پیدا ہو گیا دوستو کہ شاید ہی جس کو دیکھ کر کوئی ہمیں صحیح مسلمان بھی سمجھ سکے. باکردار ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن ہم محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، محض اپنے تعصب اور عصبیت کو، اس جذبات کو پورا کرنے کے اندر، اور ایک چلتے ہوئے نظام اور سسٹم اور ترتیب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کاموں میں لگ گئے دوستو، اس میں مبتلا ہو گئے کہ جس کا ہماری زندگی پر ایک رتی برابر بھی اثر نہیں ہونا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم نے حقیقت یہ ہے کہ اس نسبت کی پاسداری ہی نہیں کی، ہم نے اس مبارک نسبت کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے احترام کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھا. سب چیزیں ضائع ہو گئی، سب چیزیں برائے نام رہ گئی. زحمت کا باعث ہم بنتے ہیں، اسراف کے عمل میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، رزق کی بے اکرامی ہمارے ہاتھ سے ہو جاتی ہے، لوگوں کی ذہنی جسمانی اذیت اور تکلیف کا باعث ہم بن جاتے ہیں. یہ سب چیزیں دن بدن بڑھ رہی. آج ساتھی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھائی ہر سال ربیع الاول میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا چیز بڑھ رہی ہے؟ ہمیں غور تو کرنا چاہیے کہ کیا چیز بڑھ رہی ہے. کیا وہ چیز بڑھ رہی ہے کہ جس سے انسان صرف رسم و رواج کے گورکھ دھندے میں پھنس گیا؟ وہ عقیدت، وہ احترام، وہ ادب جو کسی وقت میں ماہ ربیع الاول میں اس امت کے مزاج میں اور بڑھ جاتا تھا. درود شریف کی محافل اور اس کی کثرت ہوتی تھی. پیغمبر علیہ السلام کے مبارک تذکرے پورے ادب اور احترام کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے تھے. ایثار، غمخواری، ہمدردی، یہ ایک مزاج کے اندر آ جاتی تھی. آج وہ چیزیں کہاں ہیں دوست؟ برائے نام چیزوں کے بڑھنے کو ہم نے عنوان دے دیا کہ دن بدن ماحول بڑھتا جا رہا ہے. نہیں میرے عزیزو دوستو، جو چیز بڑھ رہی ہے اس کا آپ علیہ السلام کی محبت سے، عظمت سے، احترام سے، آپ کے ساتھ تعلق سے شاید ہی کوئی واسطہ ہو. اس لیے بہت بڑے فکرمند ہونے کی ضرورت ہے. جس ہستی کا ہر لمحہ امت کی فکر میں، درد میں، محبت میں گزرا ہے، آپ کی زندگی کا ہر عمل اپنی امت کی نجات اور ان کی خوشی کا سبب بنا ہے،
اس لیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ وہ اللہ سے مانگ لے، اللہ وہ دعا اس دنیا میں ان کی قبول کر لیں گے۔ تو ہر پیغمبر نے اس دعا کو استعمال فرمایا، اس اختیار کو استعمال فرمایا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنی اس دعا کو آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لی، محفوظ کر لی، اور میں اس دعا کا اختیار قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش کر کے اپنے اس امت کے گناہگاروں کی بخشش کرواؤں۔ جس ہستی کو اتنی فکر ہے، اور فکر بھی کون سے طبقے کی، جو گناہگار ہے، جو اللہ سے دور ہے، اللہ جن سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں اس دعا کا حق اس دن استعمال کر لوں گا، اور اللہ پاک سے راضی اس وقت ہوں گا جب اللہ پاک میری امت کے لیے آخری فرد کے لیے بھی جنت کا فیصلہ نہ فرما دے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم کس رخ اور کس راستے پہ چل پڑیں؟ جس ہستی کے وجود کا ہر عمل وہ امت کے لیے راحت ہی راحت بن گیا، کیا ہم سنتے نہیں ہیں علماء سے؟ احادیث مبارکہ میں کتنے موقع بیان ہوئے، آج ہمارے لیے اس دین پر چلنا جو آسان ہوا، کتنی راحتوں کا سامان پیدا ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ آپ پچھلی امتوں کو دیکھیں، سابقہ انبیاء کو جو امتیں ملی، ان کے ساتھ احکامات کے باب میں جو سختی تھی، اس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ایک عمل نکلتا، اور وہ عمل امت کے لیے باعث راحت اور رحمت بن گیا۔ مسجد نبوی شریف میں ظہر کی اور ایک روایت میں عصر کی نماز پڑھائی، تو ظہر یا عصر میں کتنی رکعتیں ہیں دوست؟ جی 4 رکعتیں نا، 4 رکعتیں فرض ہیں۔ آپ نے امامت کرائی، نماز پڑھائی، اور 2 رکعت پر جب قاعدہ اولا میں بیٹھ گئے تو اس دن خلاف معمول قاعدہ لمبا ہو گیا، لمبا ہوا، اور 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، جبکہ سلام کتنی رکعتوں پہ پھیرنا تھا؟ 4 پہ سلام پھیر دیا۔ لیکن کسی صحابی کو مجال نہیں، جرأت نہیں، ہمت نہیں کہ آپ سے عرض کر سکیں۔ اب سب خاموش ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مصلی سے پھرنے لگے تو آپ نے صحابہ کی کیفیت میں فرق محسوس کیا، لیکن پیغمبر کا اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی عظمت، کوئی بول نہیں پا رہا۔ ایسا ہی موقع ہوتا ہے جب اس سادہ قسم کے بندے کام آ جاتے ہیں دوست۔ ایک صحابی ہے اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، طویل، جیسے عام لوگوں کے مقابلے میں ہاتھ لمبے تھے، اس لیے ان کا نام تو الگ ہے، لیکن ہاتھوں کی لمبائی کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے ذوالیدین۔ ذوالیدین، ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو ید کہتے ہیں، اور 2 ہاتھ ہو تو یدین ہو جائے گا۔ ذوالیدین 2 ہاتھوں والے، ہاتھ تو سب کے ہیں لیکن ان کے ہاتھ عام ہاتھوں سے لمبے تھے، اس لیے مشہور ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا،
یہ بے دھڑک سے آدمی تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات فرمائی اس میں بھی انداز کیا تھا، تربیت دیکھیں. آ کے آپ علیہ السلام سے عرض کی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس انداز سے عرض کی، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے نماز کم کر دی گئی یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. کیا آج سے نماز کم ہو گئی کہ پہلے 4 رکعتیں ہم پڑھ رہے تھے لیکن آپ تو صاحب وحی پیغمبر ہیں، ممکن ہے کہ اللہ کا حکم آپ کو آیا ہو 4 والی 2 ہو گئی ہو، تو نماز کم ہو گئی یا آپ سے کوئی بھول ہو گئی؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہوا ہے؟ میں نے 4 سے کم پڑھائی ہے. اصدق ذو الیدین. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سروں سے ایسے اشارہ فرمایا کہ جی ہاں. تو فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. مزید کتنی رکعتیں رہ گئی تھی؟ 2 رکعتیں رہ گئی تھی. وہ 2 رکعتیں شامل کی اور آخر میں کیا فرمایا؟ سجدہ سہو فرما لی، اس لیے کہ تاخیر ہو گئی نا. آخر میں سجدہ سہو فرما لیا اور وہ نماز پوری ہو گئی. محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھول ہوئی نہیں، یہ من جانب اللہ کروائی گئی. کیوں؟ تاکہ امت کے لیے آئندہ ایسی صورت میں سجدہ سہو کی آسانی پیدا ہو جائے. دیکھیں آپ کی بھول تھی لیکن وہ بھول امت کے لیے کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی، آسانی اور راحت بن گئی. اب قیامت تک اگر کسی سے نماز کے اندر کوئی بھول ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تقدیم ہو جائے، واجب ترک ہو جائے، اور جیسے ہی اس کو نماز کے درمیان یاد آئے تو یہ پریشان نہ ہو. یہ آخر میں جب قاعدے میں بیٹھ جائے، ایک طرف سلام پھیر کے دوبارہ کیا کر لے، 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ کے تشہد پورا پڑھ کے سلام پھیر دے، تو یہ سجدہ سہو اس کی نماز کو کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا. اب بھول ہے، حالانکہ بھولنا اگر عام انسان سے ہو جائے تو کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، غزوے سے آ رہے ہیں، اور اتنا چل چکے تھے کہ سواریاں بھی تھک گئی، صحابہ بھی تھکے ہوئے، آپ علیہ السلام بھی تھک گئے. لیکن چونکہ رات کا آخری حصہ داخل ہو رہا ہے، آخری حصہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو روک دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ آرام کر لیں، تھوڑا سا وقت باقی ہے، فجر تک کمر لگا لیتے ہیں اور ایک صحابی کی ذمہ داری لگا لیتے ہیں کہ وہ وقت پہ ہمیں بیدار کر دیں. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ وہ مؤذن تھے تو ان کا نام آیا کہ وہ اس ڈیوٹی کے لیے آمادہ ہو گئے. اب سب سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا، کوئی ہے نہیں. پہلے تو جا کے وضو کیا اور جتنی ہمت تھی اپنی تہجد کی نماز پڑھی، پھر گھومتے گھومتے آ کر اپنے اونٹ کے ساتھ، اونٹ بیٹھا ہوا، اونٹ کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو ایک کجاوے کی لکڑی ہوتی، وہ کجاوے کی لکڑی تھی، اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور رخ میں نے صبح صادق کی طرف کیا کہ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو میں فوراً قافلے کو اٹھا لوں. یعنی اپنی طرف سے پورا انتظام کیا کہ تاخیر نہ ہو جائے. اب بیٹھ گئے، لیکن اللہ کی شان کہتے ہیں نا، نیند
انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں. تو وہ بھی تھکے ہوئے جب ٹیک لگائی تو بیٹھے بیٹھے سو گئے. آنکھ کب کھلی؟ جب سورج طلوع ہوا، سورج نکل آیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب وہ جو سورج کی تپش جو لگی نا چہروں پہ، صحابہ اٹھ گئے، لیکن اب کوئی کچھ بول نہیں پا رہا کہ کیا کریں ایسی صورت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہری الصوت ہے، آواز اونچی ہے نا، اب جیسے ہی اٹھے سمجھ تو گئے فجر کی نماز تو گئی ہے، تو فوراً زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جیسے ہی آواز سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیدار ہو گئے. اب جب اٹھے تو کیا ہوا بھائی، فجر کا وقت بھی نکلا ہے، فجر تو قضا ہو چکے. اب سب کی نظریں کس کی طرف آنی تھی؟ حضرت بلال. ڈیوٹی ان کی ہے. آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بلال آپ کو ذمہ دار بنایا. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر نیند طاری کی اس نے مجھے بھی سلا دیا. دیکھیں اتنا ادب کا ماحول تھا اور اتنے مبارک اور سنجیدہ الفاظ ماحول کا حصہ تھے. آج تو انسان سے غلطی، ایک انسان سے غلطی ہو اور غیر اختیاری ہو تب بھی ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور اس کو اگر غصہ آئے تو وہ جواب میں جو سنائے گا تو وہ بھی الامان والحفیظ. ماحول بنانا پڑتا ہے، کوئی ناراضگی نہیں. جس ذات نے آپ پر نیند طاری کی اس نے مجھے بھی سلا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو یہاں سے نکلو. اس جگہ سے روانہ ہوئے. حدیث پاک میں الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں شیطانی اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں. اس جگہ سے کچھ آگے جا کر پھر رکے، پھر وضو ہوا اور پھر جو فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اس کو باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند امت کے لیے باعث راحت و رحمت بن گئی، اور قیامت تک کے لیے اگر ایک انسان سے کوئی نماز نیند کی وجہ سے رہ جائے، غفلت کی وجہ سے رہ جائے، اللہ پاک نے آسانی کا راستہ بنا دیا کہ یہ اس نماز کی کیا کر لے، قضا کر لے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ پیغمبر رحمت ہے کہ آپ نماز میں بھول گئے، وہ بھول امت کے لیے رحمت بنی. آپ سو گئے، نماز نکل گئی، آپ کا سونا امت کے لیے رحمت بن گیا. اور بخاری شریف میں روایت ہے جو اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ میں بھی بشر ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. اگر میری زبان سے میرے کسی امتی کے لیے سخت کلمات نکل بھی جائیں تو اے اللہ آپ میری اس دعا کو اس بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ فرما کر اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجیے. وہ سخت دعا کے کلمات بھی آپ نے اللہ پاک سے کیا فرمائے، قرب کے درجات کا سبب اور ذریعہ بنا دی. تو آج میرے عزیز و دوستو بزرگوں ہم کس رخ پہ چل پڑے؟ جس ہستی کا ہر عمل ہم سب کے لیے باعث راحت بنا، باعث رحمت بنا، باعث خیر بنا، باعث بخشش بنا، اس مبارک نسبت کو استعمال کر کے ہم دوسروں کے لیے زحمت کا، تکلیف کا، پریشانی کا، ایذا کا، ہر چیز کا باعث بنتے جا رہے ہیں. اور سبب پیچھے صرف ایک ہے، ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے کا چکر ہے دوستو، اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں. ہر ایک آج اس میدان کے اندر مدعی ہے، دعوے دار ہے، اپنے آپ کو کہلوانا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ امت ایسی تھی کہ اس کا کردار خود کہتا تھا. آج کردار تو ہے نہیں، سیرت تو ہے نہیں،
اخلاق آداب تو ہے نہیں زندگی کے اندر. بامر مجبوری ہمارے پاس ایک راستہ بچ جاتا ہے کہ خود ہر چیز کے دعوے دار بن جاؤ کہ جی میں ہی ہوں اور کوئی نہیں میرے علاوہ. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اتنی مبارک نسبت کو جو رحمت کا باعث تھی اس کو ہم زحمت کا باعث نہ بنا. دوسری اہم بات، 12 ربیع الاول گزر گئی، میلاد مبارک گزر گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز اور ذوق سے مزاج کے ساتھ اس کو منا لیا، جیسے بھی تھا، جس کو جو صحیح لگا. لیکن اہم بات جو اس وقت خاص طور پہ ہمارے شہری ماحول میں زیادہ ہے، بہت سارے مقدسات مبارکات ایسی چیزوں کی بے اکرامی شروع ہو جاتی ہے جو ہم بہت جوش میں لگا چکے ہوتے ہیں. لگانا تو آسان ہے نا، بینر بنا دیے، پینافیکس لگا دیے، اشتہارات لگا دیے، بورڈ لگا دیے، کسی پہ درود شریف لکھا ہوا ہے، کسی پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث لکھی ہوئی ہے، اپنے اپنے پروگرامات کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں، سیرت کے، میلاد کے، سب لگے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں دوستو جو تبرکات کی قبیل میں سے، مقدسات کی قبیل میں سے قابل احترام ہے. آپ بتائیں کہ اگر کسی کے بارے میں آج ہم سن لیں کہ اس نے کچھ الف با تا سا کیا ہے، ہم اس کو چھوڑنے پہ تیار ہیں؟ اسی وقت اس کو ختم کر دیں گے. لیکن جو چیزیں میں اور آپ اپنے ہاتھوں سے جا کے چوک پہ، چوراہوں پہ، دیواروں پہ، بلڈنگوں پہ جگہ جگہ لگا رہے ہیں، اب وقت گزر گیا، اب ان چیزوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اب کون اس کو ترتیب سے اتار کے جگہ پہ پہنچا رہا ہے؟ اب کبھی آپ کو ملے گا کہ آپ فجر کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے پیروں میں آ رہی. کبھی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، روڈ پہ بورڈ گرا ہوا ہے یا نہیں ہے دوست؟ یہ اتنی بڑی بے اکرامی ان مقدس اوراق کی، کلمات کی اور چیزوں کی ہو رہی ہے کہ وہ مہینہ اور وہ دن جو ہم نے ایک احترام کی نسبت سے منایا، وہ ہمارے لیے باعث عذاب نہ بن جائے دوستو. اس لیے بھئی جو چیز جو لگائے وہ اس چیز کو بھی اپنے اوپر لازم کریں کہ آج لگایا ہے، جب کام پورا ہو جائے گا میں اس کو ترتیب پہ اتاروں گا بھی خود. کیا خیال ہے دوستو؟ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو اپنا مزاج بنائیں، مزاج کا حصہ بنائیں. اور ایسی تمام چیزیں، آج ہم شادی کارڈ چھاپتے ہیں، قبروں کے کتبے بناتے ہیں، کوئی بھی چیز ان سے ہٹ کر اس میں بھی کبھی بھی بسم اللہ ہے، کلمہ ہے، قرآن کی آیات ہے، یہ چیزیں ہرگز نہیں لکھنی چاہیے. اس لیے کہ جب وہ تقریب گزر جاتی ہے پھر ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے. وہ کبھی راستے میں گری ہوئی ہے، کبھی بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی اس کو کوئی پھاڑ رہا ہے، کبھی کہاں پر ہے. ایسے تمام مقدس چیزوں کو دوستو ذمہ داری سے جمع کر کے، جو مقدس اوراق کے جو ڈرم لگے ہوتے ہیں، ان کے دفاتر ہوتے ہیں، اس میں ایک ترتیب حکمت کے ساتھ پہنچا کے اپنے حصے کا کام اس کے اندر کر جائے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا